معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب، آج جو ہستی ہمارے ساتھ ہے بہت مشکل سے ہاتھ لگے ہیں، اور صرف ہاتھ نہیں لگے، انٹرویو کے لیے، بات چیت کے لیے راضی کرنا اتنا مشکل کام تھا کہ پچھلے 2 سالوں میں جب سے میں نے اپنا چینل شروع کیا ہے، مجھے شاید ہی کسی اور آپ سب لوگ جو میرے چینل M5 کے جو بھی سامعین ہیں، حاضرین ہیں، ناظرین ہیں، ان کو معلوم ہے کوئی جرنیل، کوئی بیوروکریٹ، کوئی اٹارنی جنرل، کوئی بیوروکریٹ، کوئی بھی ایسی ہستی جس کو آپ کہیں کہ جی یہ ایک اپنا رول پلے کر رہا ہے پاکستان میں، کسی کے ساتھ مجھے ایسی دقت پیش نہیں آئی ان کو اس بات پہ راضی کرنے کے لیے۔ مطلب ایک ہی دفعہ کہا اور سب نے کہا جی ٹھیک ہے بالکل، مجھے کسی نے الحمدللہ آج کے دن تک ریفیوز تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے پہلے تو یہ مجھے کچھ 6 مہینے سے تو ریفیوز کر رہے ہیں کہ نہیں جی میں اور یہ نام تو میں ان کا ابھی بتاتی ہوں آپ کو۔ گورنمنٹ کالج لاہور جو راوینز کہلاتے ہیں، ایک وہ اس زمانے میں انہوں نے پڑھا وہاں جب اس کا ایک سٹینڈرڈ تھا، اور راوینز جو تھے وہ جہاں جاتے تھے لوگ کہتے تھے ہاں یہ کوئی بندہ ہے۔ آپ یہ نہیں، اس لیے نہیں کہ جو راوینز جو تھے یا وہاں کے جو لوگ تھے اس میں سے ایک صاحب تو 3 دفعہ اس ملک کے پرائم منسٹر بن چکے ہیں، جناب میاں محمد نواز شریف صاحب۔ ہمارے اسحاق بھائی میرے تو بھائیوں کی طرح ہیں، میرے محسن میاں میرے تو فیملی کی طرح ہیں میرے لیے۔ اسحاق ڈار صاحب، اگر ہم اس طرف آ رہے ہیں جہاں ہم ان سے بات کرنی ہے جس معاملے پہ، جس لیے یہ بالکل راضی نہیں ہو رہے تھے۔ شفقت محمود صاحب، اعتزاز احسن صاحب، یو نیم ون، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اس وقت پاکستان میں کوئی وی آئی پی رول نہ پلے کر رہا ہو اور وہ ان کے ساتھ نہ پڑھا ہو، یہاں تک کہ سول سروس میں بھی یہ اپیئر ہوئے بٹ نہیں جوائن کیا فرسٹ کامن میں۔ بھٹو صاحب کے بعد ظاہر ہے کامنرس سروس شروع ہو گئی تھی اینڈ دس واز دا فرسٹ بیچ۔ انہوں نے اپنے لیے ایک دوسرا راستہ چنا اور خاموشی سے جا کر لیڈ یونیورسٹی انگلینڈ سے اپنا ماسٹرز کیا ایگریکلچرل اکنامکس میں، اور اس کے بعد یہ مسلسل جو بڑے ہمارے ورلڈ ریناؤنڈ ادارے ہیں، یو ایس ایڈ، UNDP، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اینڈ دین آغا خان رورل سپورٹ پروگرام کا بھی حصہ رہے۔ پھر بس دل نہیں لگا وہاں بھی، یو ایس ایڈ امریکنز ان کو رکھنا چاہتے تھے، یہ نہیں کام کرنا چاہتے تھے ان کے ساتھ، جبکہ یہ بہت کہتے ہیں کہ میں جو کچھ ہوں، میں نے ان سے جتنا سیکھا ہے، دنیا کو جتنا سمجھا ہے، دنیا کی اکانومی کو، دنیا کی سوشو اکنامک پولیٹیکل انوائرمنٹ کو، یہ کہتے ہیں میں نے جتنا سمجھا ہے وہ یو ایس ایڈ میں رہ کے سمجھا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا تھا ایک دفعہ کہ پھر آپ نے وہاں اسٹے کیوں نہیں کیا؟ کہتے ہیں بس نہیں، میں آئی وانٹیڈ ٹو سرو مائی کنٹری۔ یہ پاکستان واپس آ گئے، شادی کر لی، پھر وہ ایک فیملی لائف شروع ہو گئی، اور وہ فیملی لائف شروع ہونے سے ظاہر ہے کچھ ڈسٹربنس آتی ہیں آدمی کے کیریئر میں، اور خاص طور پہ جو ان کے جیسا شخص ہے تو اس کی توجہ، اس کی جو ہیں اٹینشنز وہ بڑھ جاتی ہیں، تو ان کی بٹی، لیکن انہوں نے ڈومینیٹ نہیں کرنے دیا کسی بھی جگہ فیملی افیئرس کو اس میں، یہ پھر دوبارہ شروع ہو گئے۔ اور آج کل ایک بہت بڑے ریناؤنڈ established from the partition, pre-partition, established biggest business group of Pakistan، ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز پر بھی ہیں، اور پاکستان کا نیشنل انویسٹمنٹ بورڈ، انویسٹمنٹ ٹرسٹ، اس میں بھی he was at the time of جنرل مشرف he was senior executive position, he enjoyed that۔ تو ملواتے ہیں آپ کو ان سے، یہ پہلے انسان ہے جن کے لیے مجھے سوال لکھنے پڑے ہیں، اور جو سوچتی تھی کہ ان سے میں سوال کیسے کروں، کیونکہ یہ اکانومسٹ ہیں بیسیکلی۔ پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے لوگ بھی اکانومی کو کنٹرول کرنے آ رہے ہیں، سوائے ڈاکٹر محبوب الحق کے، اور یہاں ایک آدھ لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، زیادہ تر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں، انکلوڈنگ شبر بھائی، ہمارے شبر زیدی صاحب۔ تو ملواتے ہیں آپ
کو ان سے سید فراست علی جعفری، لیکن ہم ان کو فراست علی صاحب کے نام سے ہی جانتے ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر Thanks ہے. so much to have me on your channel, and I really appreciate your efforts, and which I have not really been very appreciative, because I felt that my humble contribution to this country and in the field of economics would not really, I don't consider it as a big asset, in the sense that whatever I feel, I have not really been up to that level where I feel that other peoples have done, and they have. Pakistan has tremendous potential, as well as very capable people. But anyway, because you were so persistent, I and really appreciate your efforts and whatever you have done for the benefit and for the well-being of this country. I really appreciate. You have a heart and a soul to, and which really impressed me, that I should speak whatever I have learned during my professional career and my early life. تھینک یو سر. سر ہم یہ بھی چاہیں گے کہ ہم ٹھیک ہے ہمارا انگلش ہماری انٹرنیشنل لینگویج ہے، لیکن ہمارے جو لوگ ہیں جن کی محبت میں آپ پاکستان چلے آئے، اتنے ایسے جابز اور ایسی اپارچونیٹیز چھوڑ کر، دے آر ویری فیو پیپل، میں نے دیکھا ویری فیو جو آتے ہیں. تو ہمارے عام ماسز اس وقت جس کرائسس میں ہے، اکنامک کرائسس میں، تو ہم چاہیں گے ہم جو لینگویج آف کمیونیکیشن ہو، دیٹ وڈ بی اے مکسڈ لینگویج، سو آر پیپل وڈ انڈرسٹینڈ کہ ہم میں بالکل آپ سے ہم کن کے افیئرز میں ڈسکس بالکل کر آپ رہے سے ہیں. بالکل سو متفق فرسٹ کوشچن آئی ول آسک اباؤٹ یور تھیوری، یور تھیم آف پاکستان اینڈ یور اسٹڈی فار پاکستان، دیٹ پاکستان از اے کرسٹل بال for the world future. How would you explain that? کیسے اس کی وضاحت کریں گے کہ پاکستان ایک کرسٹل بال ہے دنیا کے فیوچر کے لیے؟ پہلی جو بات میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا جو تاریخ کا مطالعہ ہے، یعنی اس پارٹ آف دا ورلڈ میں، اینڈ پرٹیکولرلی سب کانٹیننٹ کے جو لوگ ہیں، اور اس کے بعد ایون مسلمس، آئی وڈ سے کہ ان کا جو تاریخی مطالعہ ہے وہ بہت حد تک میرے حساب سے بڑا سپرفیشل ہے. ایک اس لیول پہ ہے جہاں پہ آپ تاریخ سے وہ چیزیں لرن نہیں کرتے جو کہ اس کے حقائق ہیں. تو جیسے میں تاریخ کو دیکھتا ہوں تو اس میں دیکھتا ہوں کہ جیسے ہینری فورڈ دی سیکنڈ نے کہا کہ ہسٹری از بنک. تو بنک، تو ہسٹری بنک اس لحاظ سے ہے کہ اس میں ہم جو کچھ نریٹ کر رہے ہیں وہ ایونٹس ہیں، لیکن ان ایونٹس سے ہم سیکھتے یا لرن کرتے یا ان کے جو نتائج اخذ کرتے ہیں نا، وہ ہم اپنے طور پہ اپنے بائسز اور پریجڈسز کے حساب سے کرتے ہیں، ایز اے تاریخ دان نہیں کرتے. دیر آر فیو ہسٹورینس، پاکستان میں بھی اچھے ہسٹورینس ہیں، اور میں اس میں سمجھتا ہوں کہ دو ایک نام قابل ذکر ہیں جس میں انہوں نے بڑے تاریخی حوالے کے ساتھ چیزیں بڑے انالیٹیکلی کر کے اور بڑا کمپریہنسو ویو دیا ہسٹری کا بھی، اکنامکس کا بھی، اور سوشو پولیٹیکل انوائرمنٹ کا بھی. اس میں سر فہرست ہے سید سبط حسن. یس، سید سبط حسن نے، اور کچھ اور لوگ بھی ہیں، لیکن وہ چونکہ ترقی پسند تحریک کی وجہ سے وہ زیادہ ان کو جانا جاتا ہے. میرا اپنا ویو یہ ہے ہسٹری کا کہ ہسٹری از بیسیکلی اباؤٹ دی، ہسٹری جو ہے نا وہ وضاحت کرتی ہے انسان کے مختلف ادوار کی، جس کے اندر انسان نے ایک ایوولوشنری پروسیس کے اندر سوشو پولیٹیکل اکنامک جو ترقی کی ہے، اس کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ وہ آگے جاتا ہے، کبھی کبھی وہ 2 قدم آگے جاتا ہے تو 3 قدم پیچھے بھی آتا ہے، لیکن یہ کہ انسان مسلسل پروگریس کر رہا ہے. اس میں ایک بڑی خوبصورت ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بہت پسند ہے، وہ ایک تاریخی حقیقت ہے جو کہ جو فرینچ ریولوشن سے ریلیٹ کرتی ہے. جب فرینچ ریولوشن آیا، وچ واز دا فرسٹ ریئل ریولوشن
اکنامک سوشو پولیٹیکل ریولوشن، اس میں جو ایلیٹ کیپچر تھا، اس ایلیٹ کیپچر کو کس طریقے سے وہاں پہ جو عوام الناس تھے اور کچھ لوگ جو ان کو لیڈ کر رہے تھے، جو کہ زیادہ تر لائرس تھے، انہوں نے کس طریقے سے عوام الناس کو آزاد کیا اور کس طریقے سے اس پورے پروسیس کو ریولوشنائز جو کیا اور اس سے ایک نئی امید عام آدمی کو اور ایک غریب آدمی کو دی۔ تو اس میں ایک نام آتا ہے، وہ بڑا مشہور ایک فلاسفر ہے، اس کا نام ہے کانڈرسیٹ۔ کانڈرسیٹ جو تھا نا وہ بھی ایلیٹسٹ تھا، اور جب اس کو معلوم ہوا کہ وہ بھی اس فہرست میں شامل ہے جہاں پہ اس کی گردن مار دی جائے گی، گلوٹینائز کر دیا جائے گا، وہ پیرس سے نکلا اور ایک 40 میل دور ایک سرائے میں جا کے پناہ گزین ہو گیا۔ لوگ اس کے پیچھے تھے، تو جب وہ رات میں ایک اپنی روشنی لالٹین کو لے کے اپنے لحاف کے اندر چھپا کے اپنی آخری تحریر کر رہا تھا، تو اس آخری تحریر میں اس نے لکھا ہے کہ میں دنیا سے بالکل نا امید نہیں ہوں، اور انسان سے تو بالکل ہی نا امید نہیں ہوں۔ انسان نے بہت ترقی کی ہے اور انسان نے بڑی مسافت طے کی ہے، اور انسان کو 200-300 سال اور مل جائیں تو انسان جو ہے نا ایک ماہ کامل نہیں لیکن اس کے بڑا نزدیک آ جائے گا۔ تو میں انسان کے مستقبل سے بھی اور دنیا کے مستقبل سے بھی بالکل پر امید ہوں۔ اس نے یہ ختم کیا، اس کے ساتھ ہی وہاں پہ وہ انقلابی پہنچ گئے اور اس کو انہوں نے مار دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایونٹ جو ہے نا یہ ڈسکرائب کرتا ہے، وہ پازیٹیو میسج دیتا ہے جو انسانیت کو ہر وقت اور ہر لمحے اپنے سامنے رکھنے چاہیے۔ جو بھی حالات ہوں، جس طرح کی بھی دنیا بڑے ادوار سے گزری ہے، ایک وقت آیا ہے کہ جب چنگیز خان نے دنیا کی آدھی آبادی کو مار دیا، اور بعد میں پلیگ اور سارے جو بڑے بڑے ایونٹس ہوئے جس میں دنیا تقریباً ختم ہو گئی، لیکن انسان بھی زندہ رہا اور دنیا بھی زندہ رہی۔ تو میں اس لحاظ سے ایک پازیٹیو میسج سمجھتا ہوں کہ جو بھی جن ادوار سے دنیا گزرے گی، وہ ایونچولی وہ اپنے اس پوٹینشل کو پہنچے گی کہ جو قدرت نے اور جو رب العالمین ہے اس نے اس کے لیے معین کیا۔ تو یہ میرا ایک فیتھ بھی ہے، اور یہ مجھے اپنی ساری، جب میں لوگوں کے رائز کو دیکھتا ہوں، اور جن لوگوں کی جو ایک مائیکل ہارٹمن نے کتاب لکھی ہے دی 100th، اور اس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ایز نمبر 1 انفلوئنسنگ پرسن کیا ہے، تو اس میں جو اس نے بات لکھی ہے وہ یہی ہے کہ انسانیت کو جو راستہ دکھانے والے لوگ ہیں، ان کا جو خواب ہے، جو ان کی فلاسفیز ہیں، وہ ایک ہی آدمی لے کے آتا ہے، اور صرف اپنی ہمت اور اپنی جو اس کی ایک پرسسٹنس ہے اور جو اس کی خلوص نیت ہے، اس سے لے کے وہ آگے بڑھتا ہے۔ اور میرے خیال سے یہی ایک راہ عمل ہے، اور اسی پہ دنیا انشاءاللہ آگے بڑھتی رہے گی۔ تو اسی کرسٹل بال کس کو ہم آگے بڑھائیں گے اپنے ورلڈ جی، پاکستان تو اب ہوا یہ ہے کہ جو تھوڑا سا اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے، وہ یہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب 3 بڑے جو کہ روزویلٹ اور ونسٹن چرچل اور اسٹالن اکٹھے ہوئے 1944 میں 1944 میں، یا جب کولونائزیشن شروع کر رہا تھا انگریز، 1944 میں جب وہ حصے بکھرے کر رہے تھے دنیا ہاں، کے، اور اوکے اس اوکے پہ اوکے، سیٹلمنٹ چاہ رہے تھے کہ جی دنیا کی سیٹلمنٹ ہم کیسے کریں، تو اس میں جو امریکن پریزیڈنٹ تھا اس کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا۔ اس نے کہا جینٹلمین لک، آئی ہیو جسٹ کم ہیئر ٹو ٹیل یو دیٹ اف یو وانٹ، اگر آپ نے ہماری مدد چاہیے ریکنسٹرکشن کے لیے، جو کہ یورپ بالکل ڈیوسٹیٹ ہو گیا ہے، تو اس کے لیے ہماری ایک شرط وہ صرف یہ ہے کہ اب جو کرنسی ہے جو کہ ڈالرائزیشن ہے یا ڈالر ہے یا جو بھی، اس کے پیچھے کوئی ویلیویبل کوئی ریسورس نہیں ہوگا۔ سونا جو ہے وچ واز اے گولڈ اسٹینڈرڈ، وہ ختم ہو جائے گا، اور ہم ڈالر پرنٹ کریں گے جتنی تعداد میں ہم چاہیں، اس کے پیچھے بیک اپ کوئی نہیں ہوگا۔
یعنی ڈالر وہاں سے شروع ہوئی ہے، ڈالر کی کہانی، یہ جو ڈالر انٹرنیشنل کی کرنسی بنی. جی جو انٹرنیشنل کرنسی بنی وہ وہاں سے شروع ہوئی. اس کو بڑا اسٹالر نے تو یہ کہا کہ یار میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو اپنا ایک بلاک علیحدہ بنا رہے ہیں، اٹ وڈ بی اے ٹوٹلی اے ڈفرنٹ سوشو اکنامک پولیٹیکل سیٹ اپ، تو آپ لوگ اپنے طور پر ڈیسائیڈ کر لیں. چرچل کو اس بات پہ جو تھا وہ ڈس ایگریمنٹ تھا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ اس سے ساری ہیجمنی جو ہے نا وہ تو امریکنس کے پاس چلی جائے گی، اور یہ اس کا جو بیک اپ ہے اگر وہ سونا نہیں ہے تو اس سے شاید یہ اس جو مقصد ہے وہ اس طریقے سے اچیو نہ ہو سکے. لیکن اس میں روزویلٹ نے اس بات پہ انسسٹ کیا، اور اس نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ ریکنسٹرکشن ہو پوری یورپ کی اور جو ان ملکوں کی جہاں پہ ڈیوسٹیشن ہوئی ہے، تو پھر اس کے بغیر ہم آپ کو ہیلپ نہیں کریں گے. تو مارشل پلان جو بنایا گیا ریکنسٹرکشن آف یورپ کا، اس کے اندر جو بنیادی بات تھی وہ یہ تھی کہ ڈالر کے پیچھے اب کوئی کسی قسم کی کوئی قیمتی چیز یا کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جو پہلے ہوا کرتی تھی اس کو ایشو کرنے کے لیے. تو یہ فیڈرل ریزرو آف جو امریکہ ہے اس کے پاس ایک ایسی قوت آ گئی کہ جس سے وہ جتنے مرضی چاہے ڈالر پرنٹ کرے اور دنیا میں اس کو ایک ورلڈ کرنسی کے طور پہ جو کہ رشین بلاک کو نکال کے وہ سارا وہاں پہ اپنے ڈالرز کو پھیلائے. تو یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے دنیا کی اکنامکس کی ہسٹری میں کہ جب ڈالرائزیشن اس طریقے سے ہوئی کہ وہ ایک انٹرنیشنل کرنسی بن گئی وداؤٹ بیک اپ. تو یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے. اچھا، اب اس کے بعد جب وہ ڈالرائزیشن ہوئی تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو دنیا کے مختلف کالونائزڈ کنٹریز تھے ان کو اپنے حساب سے ان کو نیشنل اسٹیٹس بنا دیا. نیشنل اسٹیٹس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ایک قوم پہ مبنی ملک ہیں اور ان اقوام کو نیشن اسٹیٹس کہا جائے گا. تو ان کا پہلا تو یہ تھا کہ نیشن اسٹیٹ، دوسرا ان کا تھا کہ مارکیٹ اکانومی. مارکیٹ اکانومی کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی ان دنیا میں اب ان ملکوں میں جن کو ہم نے نیشن ڈکلیئر کیا ہے یا جو ہمارے تسلط میں ہے، جو کالونائزیشن جو ہم نے کی تھی، ان سارے ملکوں میں جو مارکیٹ ہے وہ ڈٹرمن کرے گی اور سارا جو اکنامک سٹرکچر ہے یا اکنامک ٹرانزیکشنز ہیں ان کو جو مارکیٹ اکانومی کے قوانین اور ضوابط ہیں وہ اس پہ عمل پیرا ہوگا. اور اس میں پرائس فکسیشن کی بھی بات ہوئی امریکنز نے، انہوں نے کہا کہ جی یہ میٹل. ہاں، اس کے اندر جو سب سے بڑی بات تھی کہ وہ ٹریڈ ریلیٹڈ جتنی، پھر انہوں نے کچھ انٹرنیشنل باڈیز بنائی جس کے اندر سب سے پہلے ریگولیٹر جو ریگولیشن تھی وہ تجارت کی اور ان کے قوانین، اور وہ جو کچھ انہوں نے اپنی انٹرنیشنل آرگنائزیشن بنائی جس کے اندر انکٹیڈ تھی، جس کے اندر یو این تھی، جس کے اندر اور تھی، وہ سارے کا سارا جو سٹرکچر انہوں نے کھڑا کیا. جو کموڈیٹیز انہوں نے فکس کی، ان کی پرائس ہم فکس کریں گے. پرائس جو تھی اس کی جو بیسک جو قوت جو ان کی پاور تھی وہ ساری کی ساری یونائٹڈ اسٹیٹس کے پاس رہی. وہ اس لیے کہ وہ سب سے بڑے ٹریڈ کے پارٹنرز تھے. ان کی جو ٹریڈ تھی وہ دنیا کی اس وقت مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈومیننٹ تھی اور تقریباً 60 سے 70% کے قریب وہ ورلڈ ٹریڈ کو وہ کر رہے تھے. اور اس میں جو شیئر جناب آپ سن رہے ہیں سید فراست علی جعفری کا انٹرویو، اور ابھی ہم اس سٹیج پر آ رہے ہیں جہاں ہم اپنے ناظرین کو صرف چینل M5 کے نہیں بلکہ عام لوگ بھی اگر اس کو جوائن کریں تو عام لوگوں کو ہمارے یہ نہیں پتا کہ یہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن WTA جسے ہم کہتے ہیں، اور آج کل بہت چرچا ہے IMF کا، جو چینل آپ آن کریں مین اسٹریم میڈیا کا، لیکن ہمارے یہاں کسی کو یہ بتانے کی کوئی زحمت نہیں کرتا ہے. بڑے سے بڑے ہمارے پاس جو معاشی ماہرین آتے ہیں ان سے مجھے ایک گلہ ہے کہ وہ عام لوگوں کے لیے بات کیا کریں. اس ملک کے جو عام لوگ ہیں، جو جنرل ماسز ہیں، اور اس میں خاص طور پر اسٹوڈنٹس اینڈ ہاؤس وائف جو پڑھی لکھی تو ہیں لیکن کام نہیں کرتی باہر، جو سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں پاکستان کی اکانومی کے اوپر جانے یا نیچے آنے سے.
تو ان کے لیے ہم اگلے جو آپ قسط میں یہ دیکھیں گے کہ فراست صاحب نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ قصہ کہاں سے شروع ہوا تھا. 1944 کی وہ کانفرنس جس میں یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہوئیں کہ یہ تینوں پارٹنرز جو تھے برٹشر تھے اس میں، اور اس میں امریکنز تھے، تو وہ اس میں جو تیسرا مین پارٹنر تھا وہ ٹریڈ جو فائنینس کرتا تھا، اور اس نے ظاہر اپنی شرط پر سارا کچھ منوایا، اور اسی کو ہم آج کے دن تک بھگت رہے ہیں. یعنی تقریباً سمجھ لیجئے کہ 80 سال ہو گئے ہیں. 4 سال پارٹیشن سے پہلے 1944 اور 75 سال یہ پاکستان کے. تو ہمارے بچوں کو، ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ ہمارا فیوچر ہے، تو ہمیں ان کو بتانا ہے عام فہم الفاظ میں کہ یہ سب کیا تھا، کیسے ہوا، اور کیوں ہم اس کے اثر میں آئے، اس میں ہمارا کتنا قصور تھا. بحیثیت پاکستان گورنمنٹ کی میں بات کر رہی ہوں، جو ہمارے حاکم آئے انہوں نے کس طرح WTO اور IMF کے فنڈ کو مس یوز کیا اپنے پرسنل بینیفٹس کے لیے، اور اس میں سفر کیا پورے ملک میں. اگلی قسط کے لیے جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ. خدا حافظ. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگائے